واپس چلتے ہیں اسی گاؤں جدھر جمعہ کی نماز کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جو میری اقتداء میں پڑھی جانی تھی، اور میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طور یہ گناہ کم از کم مجھ سے سرزد نہ ہو۔ دنیاوی معاملات میں بھی گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، مگر دین کے مسئلے میں کسی کو فریب دینا، کسب و کراہت سے دوچار کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دل ہی دل میں فریاد کی، اے مالک جزو کل، میری مدد فرما۔ میں کوئی پروفیشنل رنگ باز اور کذب پسند نہیں، محض شغل میلے یا چھوٹی موٹی ضرورت کے تحت ایسا کچھ ہو جاتا ہے۔ سیال کوٹی ہونا بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے۔ پہلی اذان تک کوئی معجزہ رونما نہ ہوا۔ خیال آیا مجھے پشتو تو آتی نہیں، میں ان پختونوں سے کیا خطاب کروں گا۔ بھاگنے کی کوئی راہ نہ تھی، اور بچنے کی کوئی معقول ترکیب سجھائی نہیں دے رہی تھی جو ان کے لیے قابل قبول ہو۔ غسل خانے میں بیٹھا ہوا میں امامت سے بچنے کی کوئی اور ترکیب تلاش کر رہا تھا کہ اچانک پیٹ میں مرور اٹھا اور میں بیٹھے بیٹھے دھرا سا ہو چلا۔ شاید یہ صبح والے افغانی ناشتے کا رد عمل تھا، یا میرے شرارتی دماغ کا سیالکوٹی پورشن ہو گیا۔ یہ طہارت خانہ مسجد سے کچھ پرے پہاڑی کی اوٹ میں تھا۔ اس کے ارد گرد کانٹوں کی باڑ تھی، یعنی یہ کوئی باقاعدہ بیت الخلاء نہیں تھا۔ نیچے گڑھا کھود کر اوپر چوبی پھٹا رکھ دیا گیا، پاس ایک قدرتی گڑھا جس میں گدلا سا پانی اور پاس پڑا مٹی کا لوٹا۔ یعنی بندہ اپنی آنکھیں خود ہی بند کر لے تو پردہ ہے، کھلی رکھے تو نہ اپنا پردہ نہ دوسرے کا۔ مجھ سے محض 3-4 فٹ پرے میرے پہرے دار مستعد کھڑے تھے، جن کے مضبوط کاندھوں پہ 303 کی بھری ہوئی بندوقیں لٹک رہی تھیں۔ اب جو بیت الخلاء سے ڈزن ڈزن اور پھسم پھسر اور منہ سے ہائے وائے کی دہلا دینے والی آوازیں ان تک پہنچی تو وہ بکھلا اٹھے اور اندر جھانک کر اردو پشتو میں پوچھنے لگے، شاہ صاحب خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ میں نے مزید ڈرامائی کیفیت پیدا کرتے ہوئے آواز بگاڑ کر جواب دیا، میرے پیٹ میں بڑی گڑبڑ ہے۔ شاید صبح کا ناشتہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، مجھے پیچس لگ چکے ہیں۔ ایک دو مزید فائر جب چھوڑے تو ان میں سے ایک حجرے کی جانب بھاگا۔ تھوڑی دیر میں وہاں سے وہی بڑی سی ریش والا معزز پٹھان پہنچ گیا۔ اس کے دریافت کرنے پہ میں نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی بتایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ میرے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے۔ پیٹ میں سخت کڑر پڑ رہے ہیں اور پیچش جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ جسمانی کمزوری ایسی کہ میرے لیے یہاں اٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ان کی آپس میں کچھ نرم گرم گفتگو ہوئی جسے میں سمجھ نہ سکا، صرف یہی دیکھنے میں آیا کہ وہی باہر کھڑے دونوں نگہدار اندر آئے، بڑے آرام سے پکڑ کر اٹھایا، میرا آزار بند باندھا اور سہارا دے کر حجرے تک لے آئے۔ پڑے پڑے محسوس ہوا کہ ان کی سرگرمیوں میں خاصی سرد مہری واقع ہو چکی ہے۔ باہر مسجد کے آس پاس اچھے خاصے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، جو میری زیارت اور خطابت کی خاطر گرد و نواح سے کھچے چلے آئے تھے۔ میں چت پڑے دونوں ہاتھ پیٹ پہ دھرے ہائے وائے کی آوازیں نکال رہا تھا، چہرے پہ کرب کی کیفیت جیسے زچگی کے دوران کسی زچہ کے بشرا پہ در آتی ہے۔ قصہ کو تھا کہ نماز جمعہ کی امامت خطابت حسب سابق ان کے مولوی صاحب سے ہی سر انجام پائی، جو میرے لیے انتہائی مسرت کا باعث بنی کہ میں گناہ کبیر، صغیرہ یا اوسط سے بچ گیا۔ بعد میں سوجھ آئی کہ یہ ترکیب نجات مجھے بیت الخلاء میں پہنچ کر ہی کیوں کر سوچی۔ معلوم ہوا کہ ہر سوجھ بوجھ کے لیے کوئی مقام مخصوص ہوتا ہے۔ پھول پھلواریوں میں اگتے ہیں، روڑیوں میں نہیں۔ روڑیوں میں زہریلی کھمبیاں اگتی ہیں جن پہ ٹانگ اٹھا کر کتے موتتے ہیں۔ یہ سب میرے شرارتی ذہن رسا کا ادنا سا کارنامہ تھا، میری مکاری اور اداکاری کہ میں اپنے منہ اور جسمانی اعضاء کی حرکتوں سے مختلف آوازیں نکال لیا کرتا تھا۔ کچھ انسان یوں کہ کھڑے کھڑے کسی لڑکے کے پیچھے منہ کر کے یوں آواز نکالتے جیسے اس کی قمیض کسی نے پکڑ کر پھاڑ دی ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی طرح کسی مجمع میں بیٹھے بیٹھے ایسی خفیہ آواز نکالتے جیسے کسی کا پیٹ بول رہا ہے، اسے باتھ روم جانے کی ضرورت ہے۔ ویگن بس میں اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے یہ مکروہ آواز ایسی ہوشیاری اور ہنر سے نکالتا کہ آگے پیچھے والے تلاش ہی کرتے رہ جاتے کہ کس کا پیٹ خراب ہے۔ جب تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا تو کوئی نفیس الطبع مسافر تنگ پڑ کر بول اٹھتا،
یار کیڑا بدتمیز ہے جڑا باتھ روم جان دی بجائے ایتھے آ بیٹھا ہے، جبکہ میں اسی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا، کسی جلسے محفل یا قوالی میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتا تو ذرا تفنن پیدا کرنے کی خاطر اسی فن سے کام لیتے کہ بڑی مشاقی سے کسی چوہیا کی چیخ نما آواز نکالتا جو کسی کے نیچے دبی ہوئی کرہ رہی ہے۔ بس میرے ارد گرد وہ ہڑبونگ مچتی کہ اللہ بھلی، اپنی شلوار جھاڑ رہا ہے تو کوئی اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے یا ادھر سے اٹھ کر کہیں اور جا بیٹھتا ہے۔ میں خود بھی اپنے نیچے کسی چوہے چوہیا کو تلاش کرنے کی ایکٹنگ کرتا، محفل درہم برہم اور میں خوشتر و خرم۔ بیگم کا میکہ، بلیوں کا سسرال۔ ایک بار مجھے اپنی بیگم کے ہمراہ اس کے ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں مجبوراً جانا پڑا۔ دور دراز شہر اور کچھ ملاقات کی نوعیت یوں تھی کہ 5 6 روز وہاں ٹھہرنا بنتا تھا۔ عام رشتہ داروں سے توبہ بھلی ہوتی ہے، چہ جائے کہ سسرالی رشتہ دار۔ ان سے نپٹنے کے لیے تو چیتے کا کلیجہ ہونا چاہیے۔ میرا تجربہ ہے کہ کوئی شریف اور ذکی الحس انسان اپنی بیوی کے میکے کچھ زیادہ باوقار اور باعزت نہیں رہ سکتا۔ یہی حال میرا ہوا۔ ایک آدھ روز میں اپنی ہی نظر میں اجنبی سا ہو گیا۔ لگتا تھا میں کوئی بھاڑے کا ٹٹو ہوں جو ادھر سسرال میں بیگار پہ لگا ہوں۔ بس میرے گلے میں کسی زنجیر رسی کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ گھر بھر کے بچے اپنی نظمیں گیت مجھے سنا رہے ہیں۔ پرانے جلے ہوئے پنکھے، استریاں، ٹارچیں مرمت کے لیے مجھے دکھائی جا رہی ہیں کہ میں بجلی کا کام جانتا ہوں۔ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے فارم بھروائے جا رہے ہیں۔ ساس کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے میں ہی لیبارٹری جا رہا ہوں۔ بینک، وابڈا کے دفتر، ٹیلی فون دفتر، سب جگہوں کے لیے میں ہی موزوں ہوں کہ دفتری اور افسری زبان سمجھتا ہوں۔ اپنی جوان بچیوں کے لیے کوئی اسودہ حال تابع دار قسم کا بر تلاش کرنے اور ان کو کھڑے مسالے کی بریانی کی ترکیب عملی طور پہ سمجھانے کے علاوہ خوش خطی کا فریضہ بھی مجھ پہ ڈالا گیا تو میں نے بیگم سے اپنی یتیمی یسیری کا اظہار کرتے ہوئے کچھ رحم کی اپیل کی کہ یہ 6 روزہ پروگرام انہی 2 روز میں ختم کر کے واپس چلتے ہیں۔ بیگم نے انتہائی خشمگی نگاہوں سے نکالتے ہوئے کہا، آپ بڑے بے صبر اور ناشکر ہیں۔ گھر بھر آپ کی خاطر مدارت میں لگا رہتا ہے۔ جو توقیر اور فوقیت آپ کو یہاں مل رہی ہے بھلا کہیں کسی کو نصیب ہوگی؟ چھوٹے بڑے آپ کے دیوانے، خالو خالو ہو رہی ہے۔ ہر مسئلہ میں آپ کو آگے آگے رکھا جا رہا ہے۔ میں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں کہ چلو آپ کی کہیں تو اتنی عزت اور قدر ہو رہی ہے، اور آپ ہیں کہ ناشکری کرتے ہوئے ادھر سے بھاگنے کی کر رہے ہیں۔ بیوی کو کسی معاملے میں قائل کر لینا یا کوئی سمجھداری کی بات اسے سمجھا لینا اگر ایسا ہی آسان ہوتا تو آج دنیا کی حالت یوں دیگر گوں نہ ہوتی۔ اس شش و پنج میں جب تیسرا روز بھی آ لگا اور مجھے ادھر سے نکلنے کی کوئی معقول صورت دکھائی نہ دی تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق میں نے اپنا انسانی پورشن بند کرنے اور شرارتی پورشن کھولنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی ہنگامی حالات ڈکلیئر کر دیے۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ گلابی سردیوں کے دن ہم اوپر چھت پہ الگ برآمدے میں سو رہے تھے، جبکہ دیگر اہل خانہ کھلی چھت پہ چھاؤنی ڈالے ہوئے تھے۔ آدھی رات آگے آدھی پیچھے بیگم صاحبہ حسب حال خراٹوں کی چابک میری نیند پہ لہرا رہی تھیں۔ بتا دوں اگر میں کوئی بزرگ ہوں تو بیگم کے ان خراٹوں اور اس کی اصلی حماقتوں کی بدولت ہوں، ورنہ مجھ بے آب و تاب کو کون پوچھتا کہ ساری ساری رات جاگتا تیسرے کلمے کا ورد کرتا رہتا۔ بہت بات ایک اللہ والے دوست نے مشورہ دیا تھا، اگر اتنا عرصہ سورہ یاسین کا دورہ شروع کر دیا ہوتا تو آج شکایت نہ ہوتی اور نہ۔ بہرحال جب بیگم کے خراٹوں کے ساتھ ادھر گھر والوں کے 2 3 بوڑھے جوان افراد نے بھی سنگت دینی شروع کی تو میں بے خود سا ہو کر اپنے کام میں جٹ گیا۔ خدا جانے کہاں سے ایک پینڈو سا بلہ کسی شہری بلی کو لے کر چھت پہ چڑھایا تھا۔ جب کوئی مہذب دوشیزہ سی بلی کسی اجڑ گنوار کن ٹٹے بلے کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے اور وقت بھی رات کا ہو تو پھر جائے وقوع کے گردا گرد شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو جو سکون کی نیند سو سکے۔ بلی بیچاری اپنا پنڈا چھڑانے کی خاطر بے سدھ چیختی چلاتی
इधर से उधर भागती फलांगती है। बनेरे, ममटी, दीवारें, तनूर, चारपाइयों के नीचे, ऊपर, बेरी, आम वगैरह हर जगह ओट जाए अम्मा ढूंढती फिरती है, मगर वो कमीना बदमाश उसे कहीं भी नहीं छोड़ता। आपस की गुत्थागुत्थी में ऐसी हड़बोंग मचती है कि सोए हुए हड़बड़ा कर बेदार हो जाते हैं। लान दुश्नाम, बद्दुआएं, बुरा भला सब कुछ अदा हो जाता है। कमबख्त रूसिया बागड़ बिल्ले ने मासूमा बिल्ली को गर्दन के ऊपर से बुरी तरह जकड़ रखा होता है, और वो उसकी बर्बरियत से आजिज आकर बुरी तरह कोसने बद्दुआएं देती है। और अध सोए अध जगे लोग उकड़ू चारपाइयों पे बेजार पड़े गुरबाओं को भगाने की कोई नई तरकीबें सोच रहे होते हैं। गुरबा मस्ती में मशगूल ये गुरबे जूता वट्टा छड़ी पड़ने के बावजूद वहां से टलते नहीं कि वो इस हालत में नहीं होते। इन्हें देखकर औरतें मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं और मर्द मुंह उनकी तरफ। मैंने एक बार बिल्लियों बिल्लों की गुरबा मस्तियों से बेजार पढ़कर एक मजमून बिल्लियों के रास्ते बंद नहीं होते लिखा था। कोई बाढ़, बिजली का करंट, शीशों की किरचियां, आहनी कांटे, आबी खंदकें, जाल, दाम वगैरह इनकी राह इरादा में हारिज नहीं हो सकते। इसको छोड़े, ये तो अपने साथ नौजायदा पिल्ले भी वहां पहुंचा आती हैं जहां छछूंदर अंडे नहीं दे सकते और छिपकली छुप नहीं सकती। कबूतर, मुर्गियां, तीतर बटेर तो ये लोहे की काबकों, लकड़ी के मजबूत पिंजरों से मक्खन से बाल के माने निकाल कर ले जाती हैं। दूध तो वो ऐसी जगहों पे रखे और लटकाए बर्तनों से भी पी जाती हैं जिधर इनकी रसाई का कोई महल नहीं होता। इंसानों से वो बिल्कुल खौफ नहीं होती। कुत्ता इसका बैरी इसलिए है कि वो इसके छिछड़े उचक लेती है। डरती सिर्फ बागड़ बिल्ले से है, जो उसकी गर्दन इस तरह ही दबोचता है जिस तरह ये चूहे की गर्दन दबोचती है। दोनों के दबोचने में फर्क ये होता है, बिल्ली दबोचे तो चूहा पेट में होता है और बिल्ला दबोचे तो बलूंगड़े पेट में होते हैं। किस्सा मुख्तसर, बिल्ली बड़ी कमीनी, मक्कारा, खर्राफा, खुद पसंद और खिलंडरी तबीयत की होती है। घटियापने के इंतहा के सामने चुकारे की रान धरी हो, मगर ये दिखाई देने वाली दमड़ी की चूहिया पे लपका लेकर हर चीज का पलीथन कर देगी। शायद सिलसिला गुफ्तगू वहां से उखड़ा था जिधर मैं बेगम के मैके फंसा हुआ था। बेगम वहां कुछ रोज रुकना चाह रही थी, जबकि मैं वहां से भागने की फिक्र में था। पुराने पेंडू बाबे कहते हैं कि बहन के घर भाई कुत्ता और सोहरे घर जवाई कुत्ता। मैं बाबा बुल्ले शाह का कुत्ता तो बन सकता हूँ, लेकिन किसी जिले शाह के नहीं। शादी के एक लंबे अरसे के बाद मुझे बेगम के साथ किसी ससुराली रिश्तेदार के यहाँ जाने का मौका मिला था। जहन में यही था कि दामाद की हैसियत से खूब खातिरदारी का लुत्फ उठाऊं, मगर अफसोस कि मेरी ख्वाहिश एक हसरत बन के मेरे एक आसेर की सूरत इख्तियार कर गई, और जब बेगम के आगे भी मेरी एक न चली तो मैं फिर सियालकोटी वर्जन में आ गया। पहले तो बिल्लियों की मुसलसल गुर्राहट ने सोने वालों की मीठी नींद में खंडक डाली। इसके बाद दो बिल्लियों में बाकायदा तसादुम हुआ। वो चीख चिंगाड़ मची कि तौबा भली। दूसरे लोगों के साथ मेरी बेगम भी हड़बड़ा कर उठ बैठी। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए पूछने लगी, ए मुंह कालियां मनहूसा कित्थों आ मरिया ने। मैंने कमाल बेनियाजी से उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अभी अभी आंख लगी थी। मालूम होता है यहाँ बिल्लियां कुछ ज्यादा ही हैं। अंगड़ाइयां तोड़ते हुए फिर सोने की तैयारियां शुरू हुई। बमुश्किल पलक से पलक जुड़ी होगी कि फिर कमबख्त मारी बिल्लियां आ टपकीं। लड़ाई झगड़ा तो सुनाई न दिया, अलबत्ता आहो बका शुरू हो गया। लगता था दो औरतें ताजा ताजा बेवा हुई हैं। ऐसी फरियादें, हूके और बैन कि सुन सुन कर कलेजा मुंह को आवे। कसमसा और बड़बड़ा कर फिर सारे कोठे वाले बमा मेरी बेगम उठ बैठे। हवनकों के मानिंद आंखें फाड़े खुद को कोस रहे हैं कि निगोड़ी बिल्लियों के रोने पीटने और बयान बसूरी के लिए क्या यही कोठा रह गया था। अक्सर हाथों में जूते घूसड़े कि कहीं नजर आए तो दे मारे, मगर बिल्लियां तो छलावों की ममानियां होती हैं। 10-15 मिनट में मुंह बसोरे फिर सब लुढ़क लिए कि टूटी दोस्ती की तरह टूटी नींद भी भीगी तवील रातों में बड़ी दुखन देती है। देर बदेर नोहा कुनाह गुरबाएं फिर कहीं से
اپنی دردناکی سمیت وارد ہو جاتی ہیں کہ آنکھوں میں کانٹے کاشت کیے ہوئے نیند کے کسان پھر اٹھ بیٹھتے ہیں، چاروں طرف نوحہ گر گرباؤں کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سوچتے ہوں گے کہ بلیوں کو نیند کیوں نہیں آتی۔